ابو طلحہ نے کفر کی حالت میں میسج بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا، قربان جاؤں۔ ام سلیم نے کیا کہا؟ ابو طلحہ تجھ جیسے امیر کبیر آدمی کے لیٹر کو کون ٹھکرا سکتا ہے، لیکن میری ایمانی رمق یہ ہے، میرے اللہ کا نظام یہ ہے، وَلَٰكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَإِنِّي امْرَأَةٌ مُؤْمِنٌ، تو ایک کافر مرد ہے، میں تو مسلمان خاتون ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! کیا کہا تھا جی؟ آج بدل گئے، اسکولوں میں جا کے بدل گئے، کالجوں میں جا کے بدل گئے، سوشل میڈیا پہ جا کے بدل گئے، انسٹاگرام واٹس ایپ پہ جا کے اچھل گئے۔ ایمان ذبح کر کے بیٹھنے والیوں ذرا سنیے، اللہ کیا کہا تھا؟ ساری زندگی بیوہ رہ کے گزار لوں گی، تجھ کافر کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ پھر آگے ایک آپشن بھی دیا تھا، فَإِن تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي، ہاں ایک آپشن ہے میرے تیرے نکاح کا، اگر تو مسلمان ہوگا پھر میرا آفر بھی سن لے، لا أسأل غیرک، لا أسألک غیرک، میں تجھ سے مہر بھی نہیں مانگوں گی، اسلام کو ہی مہر بنا لوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تمہیں اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے۔ بہن کا ذمہ دار بھائی ہے، بیٹی کا ذمہ دار باپ ہے، بیوی کا ذمہ دار شوہر ہے، ماں کا ذمہ دار ان کی نسلیں۔ اسلام نے خواتین کے 4 مرحلوں کو بیان کیا ہے۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے اس کے سر پہ عفت کا دوپٹہ ہوتا ہے، عورت جب بہن ہوتی ہے اس کے بدن پہ عزت کی چادر ہوتی ہے، عورت جب بیوی ہوتی ہے اس کے جذبات بھی وفا کی بلندیاں ہوتی ہے، جب عورت ماں بنتی ہے اس کے قدموں میں جنت ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل أمور محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي،
ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ شیر دل نوجوان ساتھیوں، زندہ دل بزرگوں، پھول دل ننھے منع اسلامی بھائیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تعریف و توصیف، عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار جو اللہ خالق کل مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ کی ذات ہے، درخت کا پتا پتا، پانی کا قطرہ قطرہ، زمین کا ذرہ ذرہ جس کا تابعدار ہے، وہی ہم سب کا پروردگار ہے۔ وہ اللہ بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو، خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقائے نامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے انسان کو انسان بنایا، جنہوں نے ظلم سے نکال کر انصاف تک پہنچایا، جنہوں نے بندوں کی غلامی سے ہٹا کر بندوں کی رب کی غلامی عطا فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی ایک آیت شریفہ، پھر رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے رکھا۔ عنوان کی وضاحت سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا، اسلام جیسی بے مثال نعمت سے نوازا، کرم اس انداز سے بھی کیا کہ ہفتے کے سب دنوں کا سب سے خوبصورت دن جمعہ کا نصیب کیا، پھر مسجد جیسی پاکیزہ جگہ بیٹھ کر دین کی باتیں سنانے کا موقع دیا۔ دعا کریں اللہ سے، اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ مجھے حق کہنے اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، آج کی گفتگو کو یا آج کی بیان کو اگر کسی عنوان سے جوڑ دوں تو عنوان ہوگا کہ خواتین سے خطاب۔ معزز حاضرین و خواتین اسلام، دین اسلام اللہ رب العالمین کا ایک عظیم انعام ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اتارا ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا صرف ایک راستہ ہے، وہ دین اسلام۔ جو اسلام کے مطابق، جو اسلام کے لیے جی گیا، جو اسلام کے نام پہ مر مٹھا، وہی حقیقت میں کامیاب ہے، ورنہ دور دور تک اسلام کے بغیر کوئی کامیابی کا تصور نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اسلام کو پہچانو۔ اسلام صرف ٹوپی داڑھی جبے کا نام نہیں ہے، اسلام وہ عظیم اللہ رب العالمین کا انعام ہے، جسے چن کے اللہ رب العالمین دلوں میں اس کی چراغ روشن کرتا ہے، ورنہ یہ اسلام کی دولت کو دلانے کے لیے اللہ کے نبی نے ایڑی چوٹی کا زور دلایا، ابو طالب کو ایمان و اسلام نہ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ابو طالب، ابو لہب، ابو جہل محروم رہ گئے اس اسلام سے، لیکن جن کے دلوں تک اللہ نے اسلام پہنچانا چاہا، اللہ اکبر، روم سے آئے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، فارس سے آئے سلمان
رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. حبشہ سے آئے بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے. تو اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے سامنے اسلام کی حقیقت اور سچائی کو بیان کر رہا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ. جو انسان اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو لے کے آئے گا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا, وہ نقصان اٹھائے گا. میرے بھائیوں, یہ اسلام کی سچائی ہے اور حقیقت ہے کہ آج پورے عالم میں سب سے زیادہ لوگ مذہبوں کی چھان بین کر کے جس کے گود میں آ کے پناہ لے رہے وہ مذہب اسلام, جس سے سب سے زیادہ لوگ اسلام کو جان کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں. دوسری طرف المیہ یہ ہے جناب, آپ نے دیکھا نہیں سوشل میڈیا پر ایک رپورٹ کے مطابق, میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, کم و بیش 10 لاکھ سے زیادہ امت کی بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کی چادر کو نکال کر کفر و الحاد کے راستے پہ چل پڑی. 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بیٹیاں, دختران ملت بنی قوم کی ذلت. کتنا بڑا المیہ. اور اللہ فرما رہا ہے اسلام کیا ہے, اسلام کی عظمت, اس کی قیمت کیا ہے, تم کیا جانو گے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. لوگوں, اسلام کو حاصل کرنے کے لیے یا اسلام کے ذریعے نجات پانے کے لیے, اللہ کے عذابات سے بچنے کے لیے میدان محشر میں انسان اپیل کرے گا, اللہ کے دربار میں یہ عرضی پیش کرے گا, گزارش کرے گا, منتیں کرے گا, اے اللہ, اے کاش میرے پاس زمین بھر کر سونا ہوتا اور اس سونے کو میں تیرے دربار میں پیش کر کے اپنے آپ کو تیرے عذاب سے بچا لیتا. قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے مقابلے میں زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سجی ہوئی ہے حضرت سفیان بن عبداللہ, اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسألک عہدا بعدک. تاجدار مدینہ, ایک اپیل لے کے آیا ہوں, ایک ارمان لے کے آیا ہوں, اسلام کے تعلق سے ایسا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں اور ایسے جواب کا متمنی ہوں آپ سے, وہ آپ کی زبان سے, آپ کی عدالت سے وہ حاصل کرنے کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی کوئی حاجت ہی مجھے باقی نہ رہے. ایسا اسلام کی خوبی کا تذکرہ کیجئے نا, پھر ادھر ادھر مفتیوں مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. اللہ کے نبی نے مسکرایا, سفیان بن عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا اے عبداللہ, اسلام کی خوبی اور نبی کی نصیحت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو سن لیجئے گا. قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ اکبر. سفیان بن عبداللہ اپنی زندگی میں ایسے حوصلہ اور بلند دلی کے ساتھ اللہ کے دین کا اور کلمے کا اقرار کر لیا کر, پھر اسی پہ جم جا اور اسی پہ تیری موت آ جائے. یہ تیرے لیے تیرے نبی کی نصیحت ہے. میرے بھائیوں, اسلام بیچنے کے اور خریدنے کے لیے نہیں آیا. صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے پیغام دیا لا تشرک باللہ وان حرقت او قتلت. اے صحابہ, تمہیں اسلام ملا ہے, تمہارے دلوں کو اللہ نے اسلام کے لیے چن لیا ہے, اسے معمولی نہ سمجھو. اسلام بچانے کے لیے اگر جان دینے کی ضرورت پڑ جائے, جانوں کی بازی لگا دینا, اسلام کو بچا لینا. اسلام کی خاطر اگر تمہیں آگ میں کودنے کی ضرورت آئے, بے تحاشا آگ کے انگاروں سے گلے لگا لینا, اسلام سے بغاوت نہ کرنا. اسلام کے لیے تمہارا خیمہ بنا دیا جائے, برداشت کر لینا. اسلام کے لیے تمہاری نسلیں قربان ہو جائیں, برداشت کر لینا, لیکن اسلام کو بچا لینا, اس لیے کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے نہیں.
تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی تعلیم دی، صحابہ اکرام کے ایمان کو ایسا مضبوط کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لے آتے، دنیا کفر کے آدم خور لیڈر صحابہ اکرام کو طرح طرح کی تکالیف میں گرفتار کر لیتے۔ آپ کو معلوم نہیں، کالا کلوٹا بلال غلام تھا، لیکن دل میں ایمانی رمق جاگ اٹھی، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ آقا نے پکڑا جکڑا، کپڑے اتارے، مکے کی تپتی ہوئی دھوپ میں ریگزاروں پہ لنگا لٹایا اور پیٹھ پر اور چھاتی پر اتنا باری پتھر رکھ دیا کہ بلال کروٹ بھی نہ لے سکے، اور کوڑوں کی برسات سے بلال کے بدن کو زخمی کرتا جاتا اور کہتا جاتا، اے بلال، محمد کا دین چھوڑ دے یا اپنے آپ سے جان چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ کالا کلوٹا بلال دشمنوں کی چھاؤں میں دب گیا، باری پتھروں کے نیچے ایسا جکڑا جا چکا ہے، کروٹ بدلنے کی ہمت بھی نہ رہی۔ دشمن مارتے جاتے ہیں، دین اور اسلام کو چھوڑنے کی باتیں کرتے جاتے ہیں، لیکن بلال تیری جوتیوں کی اڑی ہوئی خاک پہ قربان جاؤ، تو نے دشمنوں کی آنکھوں میں ڈال کے جواب دیا تھا، احد احد، لوگوں مارنا ہے تو مار لو، تم مار مار کے میری جان تو لے سکتے ہو لیکن میرے دل سے ایمان نہیں چھین سکتے۔ احد احد کی رٹ لگائی، ایسے ایمان کا مضبوط پہاڑ بن گئے، بو جہل کا طوفان بھی انہیں ہلا نہ سکا۔ لیکن ان کے تقوی کا عالم، غریب تھے بلال، امیر نہیں تھے، غلام تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، گورے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب زمین پہ چلتے تھے تو ان کی چپلوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ ان کی عظمت کا مقام ہے، اس پہ بس نہیں کیا۔ ذرا صحابیات کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کیجئے۔ آج مجھے خصوصاً پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اس کے ذمہ دار خود ہمیں، آپ میں سے جتنے ہیں، آپ تماموں کے دل تک یہ بات پہنچاؤں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی اسلامی فطرت پر پیدا ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تمہیں اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیٹیوں کی بگاڑ کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ بہن کا ذمہ دار بھائی ہے، بیٹی کا ذمہ دار باپ ہے، بیوی کا ذمہ دار شوہر ہے، ماں کا ذمہ دار ان کی نسلیں۔ اور میری مائی بہنیں، تم آئی ہو، تم بھی سن لی، اسلام نے خواتین کے 4 مرحلوں کو بیان کیا ہے، اور 4 مرحلوں کو بھی اللہ نے جنت سے گھیرا ہے۔ عورت یا تو بہن ہوتی ہے، یا بیٹی ہوتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے، یا ماں ہوتی ہے۔ یہ 4 مرحلے، عورت بیٹی ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے۔ عورت ڈانسر نہیں ہوا کرتی، جب عورت ڈانسر بن جائے تو پھر وہ عورت نہیں رہا کرتی۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے، اس کے سر پہ عفت کا دوپٹہ ہوتا ہے۔ عورت جب بہن ہوتی ہے، اس کے بدن پہ عزت کی چادر ہوتی ہے۔ عورت جب بیوی ہوتی ہے، اس کے جذبات بھی وفا کی بلندیاں ہوتی ہے۔ جب عورت ماں بنتی ہے، اس کے قدموں میں جنت ہوا کرتی ہے۔ یا عورت کے مقام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بہنوں کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں، ذرا میری بات تو سنا کرے۔ اللہ نے اگر کسی کو 10 بیٹے بھی عطا کیا ہو،
لیکن اللہ رب العالمین نے 10 بیٹوں کی پرورش پر بھی تمہیں جنت کی خوشخبری نہیں سنائی ہے؟ ہاں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے، تمہارے لیے تمہاری نسل صدقے جاریہ بنے گی، لیکن اسی مقام پہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا من کانت لہ انثی لم یکدھا ولم یوسر علیہا ولدھا کانت لہ سترا من النار۔ اے بیٹیوں کے باپ، اے بیٹی کی ماں، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے گھر میں، تیرے آنگن میں اگر بیٹی کا کوئی گلاب ایک ہی صحیح کھلا دیا، اس کی حفاظت کیا کر، اس کی اچھی تربیت کیا کر، اسے دین سے جوڑا کر۔ ایک چیز یاد رکھ لے، اگر ایک بیٹی جس کی تو نے اچھی تربیت کی، اللہ کی قسم یہ تیری بیٹی کل قیامت کے دن تیرے لیے جنت کے داخلے کا سبب بنے گی۔ 10 بیٹوں کے لیے بھی بشارت نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام 4 بیٹیوں کے باپ تھے جی، 4 بیٹیوں کے باپ۔ اس وقت جبکہ آپ سے پہلے کے ماحول میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے سر اٹھا کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا تم تو بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے ہو، اور محمد الرسول اللہ کا نعرہ ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگو فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا، اعلان کیا تھا۔ اور تربیت کیسی دی تھی جی؟ کیا کیا تھا؟ ڈاکٹر بنایا تھا، انجینئر بنایا تھا، اللہ اکبر، کیا بنایا تھا؟ بیٹی کو کہا جنتی بنایا تھا، جنتی بنایا تھا۔ غربت کے باوجود بیٹی کے اندر اس ایمانی ایسی اسپرٹ پیدا کی تھی، اللہ اکبر۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او میری لخت جگر نور نظر میری فاطمہ، اپنے آپ کو جنتی بنا لے، اس لیے کہ کل قیامت کے میدان میں تیرا باپ بھی تجھے جنت میں نہیں داخلہ دلا سکتا، جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اے بیٹیوں کے بابو جاگ جاؤ، یہ ڈگریاں تمہیں قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، یہ ڈگریاں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، تیرا باپ بھی کل قیامت کے دن جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ یہاں باپ بیٹی کو سمجھا رہا ہے، اور یہاں آپ مزاروں پہ چلے جاؤ، آستانوں پہ چلے جاؤ، وہاں تو لوگ نعرہ لگاتے ہیں پیسے دیتے جاؤ جنت لیتے جاؤ، اس کی باپ کی جنت ہے جناب۔ تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو تربیت کر رہے ہیں، کت انداز کی کتنی پیاری تربیت۔ میری مائی بہنیں، آج تمہارے لیے فاطمہ کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ آج تم 10-10 ہزار کا برقع پہن کر اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوپٹہ اوڑھا کرتی تھی، اللہ کی قسم 1-2 نہیں 17 پیبند لگے ہوئے تھے، لیکن عفت و حیا کا ماحول اتنا تھا، ان کی حیا پر جبریل امی زمین پہ آتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اے کالی کملی والے محمد، تیری بیٹی نے اپنی حیا کو اس انداز سے حفاظت کی، عرش والا اللہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور مجھے بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ محمد تیری بیٹی کو بتا دے، تیری بیٹی دنیا میں تیری بیٹی ہونے کے بعد جنت میں ساری عورتوں کی سردار بنے گی۔ 17 جگہ پھٹا ہوا لباس، یہ پردے کا عالم تھا جی۔ میری بھائی بہنیں، آپ کا پردہ کہاں لٹ گیا؟ حیا کا جنازہ کیسے اٹھ گیا؟ میں آپ کو بتاؤں فاطمہ الزہرا کی تربیت کا انداز کیا تھا۔ شادی کر کے دیے حضرت علی کے گھر، غریبی اور فقر و فاقہ کے عالم، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی فاطمہ الزہرا بیمار، اللہ کے نبی بیٹی کی بیماری میں بے قرار ہو کر بیٹی کے گھر پہنچے، دستک دیا، دروازہ نہیں کھولا گیا، فرمایا
اللہ کے نبی ذرا انتظار کیجئے. لیکن اللہ کے نبی اکیلے نہیں ہیں، ساتھ میں عمر رسیدہ صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود. آواز لگائی، اللہ کے نبی ذرا ٹھہر جائیے. لیکن اللہ کے نبی اس فکر میں مبتلا ہیں، آج تک بیٹی نے اپنے باپ کو کبھی اتنا انتظار نہیں کرایا جتنا آج کرا رہی ہے. فاطمۃ الزہرا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگی اللہ کے نبی، او میرے ابو، کیا کہوں، آج آپ کی بیٹی کے گھر میں غربت کا یہ عالم. 4 دن ہو گئے آپ کی بیٹی نے اپنے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں ڈالا، اور آپ کی بیٹی کے غریبی کے دن اتنے ہیں کہ اللہ کے نبی اندر آنے سے پہلے اپنے کندھوں پہ جو رحمت والی چادر ہے وہ روشن دان کے ذریعے اندر پھینک دیجئے، چادر اندر پھینک دیجئے. اللہ کے نبی نے سوال کیا. فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی کے غریبی کے ایسے دن چل رہے ہیں، اللہ اکبر، فاطمۃ الزہرا کے پاس ایک چادر کے سوا کوئی چادر نہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھپا کے اپنے ابا کے سامنے آ سکے. یہ ہے فاطمۃ الزہرا. کیسے کیسے نمونے ان واقعات میں خواتین اسلام کے لیے موجود. اور میرے بھائیوں، اس پہ بس نہیں کیا. جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اے علی، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے رات میں دفنانا، لیکن اگر رات میں ہو جائے رات کو دفنا دینا، لیکن خدا نہ کرے اگر دن میں ہو جائے تب بھی رات میں دفنانا. حضرت علی پریشان، فرماتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے، تیرے ایک سوال کو میں سمجھ گیا، رات میں انتقال ہوگا رات میں دفنا دوں گا، دن میں انتقال ہوگا رات میں کیوں دفناؤ؟ کہتی ہیں پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اللہ اکبر، میں نے ایسا پردہ کیا کہ میری ساری زندگی میں کسی غیر محرم نے مجھے دیکھا نہیں ہے. مرنے کے بعد بھی میری ارمان یہ رات کے اندھیرے میں فاطمۃ الزہرا کا جنازہ اٹھے گا تو کسی غیر محرم کی جنازے پر نظر نہ پڑے گی. یہ ہے جی ایمان. اللہ اکبر. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی. تو میری مائی بہنیں، اسلام کے نام پہ آج امت کی بیٹیاں کفر کے جھولوں میں جھول رہی ہیں. اس کے ذمہ دار ماں باپ تو ہیں جناب، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہی تو ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں تمہاری ایمانی رمق کے لیے کہ سب سے پہلے نبی کی زبان سے قرآن سننے والی بھی ایک عورت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والی بھی ایک عورت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے پہلے نبی کی عظمت کے لیے، اسلام کے لیے جان دینے والی بھی ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی. اور آج کہتے ہیں مسلمان ماحول خراب ہے، معاشرہ خراب ہے. میرے بھائیوں، کیا آج کا ماحول فرعون کے ماحول سے زیادہ خطرناک تھا؟ ایمان مثال بیان کر، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اللہ اکبر. فرعون کے محل میں ایمان کا گلاب کھل گیا، رہا نہیں گیا. غصے سے سرشار فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اتارے گئے، چلچلاتی دھوپ میں ہاتھ پیر باندھے گئے، پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی. اس کے باوجود بھی آسیہ کا ایمان وہ چھین نہ سکا. تو اللہ ایمان والی خواتین کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کو نمونہ بنا کے پیش کر رہا ہے. اگر تم کہتے ہو رنجشیں بڑی ہیں، مشکلیں بڑی ہیں، پرابلمز زیادہ ہیں، اللہ کی قسم تمہارے لیے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنا دیا. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، اسلام کی عظمت پہ سب سے پہلے نبی کی زبان سے قرآن سننے والی ایک خاتون
ایک خاتون خدیجہ، سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والی ایک خاتون خدیجہ، سب سے پہلے نبی کی عظمت پہ جان دینے والی بھی ایک خاتون سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے، بچوں کے سامنے، شوہر کے سامنے، شوہر یاسر، بچے عمار، عبداللہ، سب کے سامنے عمار کو سولی پہ لٹکایا گیا، بوڑھے یاسر کو تختوں سے باندھا گیا، مائی سمیہ کے کپڑے اتار کے ابو جہل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے سمیہ 80 سال کی بوڑھے ہونے کے باوجود تو نے محمد کے دین کو اختیار کیا، سن لے آج بھی چاہے اپنی عزت کو بچا لے میں تجھے چھوڑ دوں۔ ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سمیہ نے کہا مجھے آج کی بے عزتی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اللہ قیامت کے دن کی بے عزتی سے بچائے۔ اس دن کی بے عزتی سے محمد الرسول اللہ کا چچا بھی نہیں بچ سکتا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا باپ بھی نہیں بچ سکتا، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں بھی نہیں بچ سکتی۔ اور غصہ ہے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں رسیاں ڈالی گئی اسلام چھیننے کے لیے۔ اللہ اکبر، مکے کی گلیوں میں کانٹے بچھا کے گھسیٹا گیا، بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بدن میں کانٹے نہ لگے ہو، خون نہ بہا ہو۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، منظر دیکھا، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کے پاس جبریل کو بھیجا، جبریل تجھے معلوم نہیں 80 سال کی بڑھیا کے ساتھ مکے کے دنیا کفر کے آدم خور لیڈر کھلواڑ کر رہے ہیں، جاؤ انہیں بتا دو، سمیہ سے کہہ دو فَإِنَّا مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، اللہ کے نبی سواری پہ سوار خریواد سمیہ کو دیکھا لپٹی ہوئی اور خون میں تپتی ہوئی، بے سہارا پڑی ہوئی، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں آنسو آ گئے، فرمایا صبرن یا آل یاسر، اللہ سمیہ غم نہ کر، تیری اس استقامت پر جبریل نے بشارت دی ہے، ابو جہل کی مار کھاتی جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتی جا۔ فَإِنَّا مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، ابھی جبریل آئے مجھے بتا کے گئے ہیں اللہ رب العالمین نے تیرے لیے جنت میں گھر آباد کر دیا ہے۔ جان آئی، پھر ابو جہل آیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے سمیہ اب بھی چاہو تو اپنی عزت بچا لو، اسلام چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ سمیہ نے پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ابو جہل جان تو آنی جانی ہے، اسے کون بے خوب بچاتا پھرے؟ ابو جہل صرف ایک جان ہے، اگر اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگیاں دیتا جائے میں ہر زندگی رحمت للعالمین کے اسلام پہ قربان کر دوں۔ یہ عظمت تھی، باندھا گیا حضرت عمار۔ ابو جہل کو غصہ آیا، کہا اونٹ لے لا دو، 1 کروڑ مشرق اور مغرب کی طرف کر دو۔ کیا گیا جناب، کیا گیا، دنیا شاہد، زمین آسمان گواہ ہے، سب سے پہلے دھرتی پر اسلام کے لیے خون بہایا، بہانے والی ایک خاتون تھی، خاتون، اور یہی خواتین کی وجہ سے آج اسلام کی ناک کٹ رہی ہے۔ جا کے دیکھو نا، رجسٹر آفسوں میں مسلمان خواتین لائن لگا کے کھڑی ہیں ارتداد کے راستے پہ چلنے کے لیے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ بچپن میں تم مر جاتی، آج اس امت کی اس قدر ناک نہ کٹتی۔ ایک باپ کی کہانی میں آپ کو بیان کروں، بوڑھا باپ، میری امت کی بیٹیوں کے نام سے کتاب پڑھا، باپ لکھ رہا ہے لوگوں میں میری دل کے دکھڑے کو تمہارے سامنے کیا بیان کروں۔ 3 مہینے سے میری بیٹی چیٹنگ کرتی رہی، 3 مہینے کے بعد پتہ نہیں میری جوان بیٹی اپنے بوڑھے باپ کے ارمانوں کا، خوابوں کا، اللہ اکبر، جگر کا خیمہ بنا کے بھاگ گئی۔ پتہ نہیں کس جگہ جا کر میری بیٹی اپنے باپ کی ناک کاٹ رہی ہے۔ اے کاش میری بیٹی بچپن میں مر گئی ہوتی تو کتنا اچھا تھا، آج بوڑھے باپ پہ اتنا بڑا صدمہ نہ گزرتا۔ ایک کہانی، ایک شوہر لکھتا ہے جناب، میری بیوی 4 بچوں کی ماں اور اسی سے ایک 2 مہینے کا دودھ پیتا بچہ، میری بیوی نے بوائے فرینڈ کے نام سے اپنے 4 بچوں کو یتیم کرتے ہوئے، اپنے چھوٹے بچے کو دودھ سے محروم کرتے ہوئے اپنے گھر کو ویران کر کے غیر کے ساتھ فرار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور کہانی بھی لکھی گئی،
زبیدہ نامی خاتون بوائے فرینڈ کے نام سے، ہائے میری اللہ، ایک ہندو لڑکے سے شادی کی. ظلم، جبر و تشدد اس قدر بڑھ گیا کہ ظالموں نے جب ہوس اور پیاس بجھ گئی فائدہ اٹھایا. اس کے بعد ایک گندی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کی. اس کے بعد اس نے حرام کام کو ہوتے اور اپنے ساتھ کی ویڈیو دیکھی، شرم سے سرشار ہو گئی. اس نے پوائزن کی بوتل اٹھا کے اپنے آپ کو حرام کام کے بعد حرام موت سے گلے لگا دی. ماں باپ بھی جمع ہو گئے، بیٹی ہماری ہم جنازہ پڑھ کے دفنائیں گے. اور اس زبیدہ کے جو سسرال والے تھے وہ بھی جمع، ہم جو ہے ہم اپنے رسم و ریت کے مطابق سے جلائیں. فیصلہ بنا، پولیس تک کو آنے کی ضرورت پڑی، حمایت میں، پولیس کی حمایت میں باقاعدہ. اللہ اکبر، زبیدہ نام کی خاتون کی لاش کو اللہ اکبر جلایا گیا، راکھ کر کے اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیرا گیا. میرے بھائیوں کتنا بڑا عالم ہے. ایک بوڑھا باپ کہتا ہے ایک میری بیٹی اصرار کرتی رہی، میں ہاتھ جوڑتا رہا، میں بیٹی کے پیر پڑتا رہا کہ اسلام جس کی عظمت پہ ہماری نسلیں قربان ہو، بیٹی میں اس رشتے پہ راضی نہیں ہوں. اللہ اکبر، صرف بوڑھے باپ کے انکار کرنے کی وجہ سے جوان بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے جنون میں بندوق اٹھاتی ہے اور دھڑا دھڑ اپنے بوڑھے باپ کے جگر پر گولیوں کی بھوچار اٹھا کر اپنے باپ کی لاش سے گزر کر بوائے فرینڈ سے گلے لگاتی ہے اور اسلام سے ارتداد کے راستے پہ چل پڑتی ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہارے لیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نمونہ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق و مغرب میں گھمائے گئے، 2 اونٹوں کے ساتھ بوڑھی سمیہ کے 2 پیر باندھے گئے. اللہ اکبر. ابو جہل پھر پوچھتا ہے اب بھی چاہو وقت قریب ہے، بچا لو نہ جان، بھاگ جاؤ نہ ہم تیرے پیر کھول دیں گے. سمیہ کہتی ہے جان تو آنی جانی، اسے کون بے خوب بتاتا پھرے. اسلام میری جان تو لے سکتا ہے لیکن میرے ایمان کو تو چھین نہیں سکتا. ابو جہل کو غصہ آیا، اتنی زور کے ساتھ سمیہ کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا. اللہ اکبر. برداشت کے باہر بوڑھی خاتون اشکوں میں ڈوبی ہوئی ایک چیخ نکالتی ہے جس کی چیخ کی آواز بھی یہی تھی، آہادن آہادن. اے اللہ تو گواہ رہنا، جب یہ بوڑھی جی رہی تھی اس زمین پہ اس کی زبان پر تیرے نام کے سوا کوئی نام نہیں تھا. آج یہ مر رہی ہے، زمین و آسمان گواہ. اے اللہ تو گواہ، مرتے وقت بھی اس بوڑھی عورت کی زبان پر تیرے نام کے سوا کوئی اور نام نہیں تھا. انارہ یہ آواز سننا تھا. ابو جہل کو اور غصہ ہے، کہا مشرق والے اونٹ مغرب والے اونٹ دوڑائے جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دونوں اونٹوں کو دوڑایا گیا. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش، میرے بھائیوں، بوڑھی خاتون کی لاش اسلام کے خاطر 2 حصوں میں کٹ کے زمین پہ بے قرار پڑی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو کٹا ہوا دیکھتے ہیں، رونے لگتے ہیں. نبی کو گالیاں دے کر بتوں کی تعریف کر کے ان سے آزادی حاصل کر کے نبی کی خدمت میں پہنچ جاتے. اس کے بعد شوہر یاسر کو بھی شہید کیا گیا، بیٹے عبداللہ کو بھی مارا گیا. اب بچے تو عمار تھے نا، انہوں نے سوچا اگر میں بھی جان دے دوں گا میری ماں کی شہادت کی خبر میرے نبی کو کون سنائے گا. اللہ کے نبی کو گالیاں دے کے چلے، فرمانے لگے اللہ کے نبی نلتو من کا حتی سببتو کا رسول رحمت علیہ السلام، میں مر گیا، میرا ایمان ذبح ہو گیا، میں نے آپ کو گالیاں دی. اللہ کے نبی نے فرمایا ما فی قلبک، اللہ کے بندے گالیاں تو زبان سے بکی ہے، دل کیا کہتا ہے؟ کہا مطمئن بالایمان. اللہ کے نبی میرے جگر کے 1000 ٹکڑے بھی کرو گے، ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ایمان تھا. پھر اللہ نے آیتیں نازل کیا کہ ان کے ایمان کی جان بچائے. پھر حضرت عمار بن یاسر اللہ کے نبی کے دربار میں کھڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے خود میری ماں کو سزاؤں میں گرفتار ہوتے دیکھا. اللہ کے نبی میری ماں کو ایسی ناپاک سزا دی گئی، میرا کلیجہ کانپ گیا، میری آنکھیں اشک بار ہو گئی ہیں. میں نے وہ
मंजर भी देखा है। सूफी दत बहीना बहीरैन, मेरी मूड़ी माँ को दो ऊंट के दो पैरों के साथ इसके पैरों को बांध दिया गया। मैंने माँ की तकलीफ देख के आंखें बंद करके खोलता हूं तो देखता हूं मेरी माँ की लाश 2 हिस्सों में कटी पड़ी है। अल्लाह के नबी आप दुआ कीजिए इनके ऊपर अल्लाह कोई अजाब नाजिल करे। रोते हुए अल्लाह के नबी सुनते हैं, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर कहा। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तुअज़्ज़िब अहदम मिन आलि यासिर बिन्नार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं अर्श वाले अल्लाह, तेरी इस बंदी ने पहली खून का नजराना देकर इस्लाम के सर को बुलंद किया है। अल्लाह रोते हुए तेरे नबी की दुआ है, इस बूढ़ी को क्या इसके सारे खानदान में से किसी को जहन्नम में दाखिल न कर। ये दुआ है रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इतनी मोहब्बत। उम्मे सुलैम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया, मुसलमान हुई, शौहर मुसलमान नहीं हुआ, शौहर का नाम मालिक बिन नजर है। साथ ये कौन है मालूम? उम्मे सुलैम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ है जी, माँ है। मुसलमान हुए, बेटे बच्चे को कलमा पढ़ाने लगी, शौहर बेकरार हो गया, तू बेदीन हो गई है, बेटे को बेदीन करेगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, भाग जाऊं। मुल्के शाम चले गए बीवी को छोड़कर। बीवी ने कहा तू एक शौहर क्या, मेरे इस्लाम पे मेरे खानदान कुर्बान है, जाओ कोई परवाह नहीं। अल्लाह शौहर गए। उसके बाद शौहर का इंतकाल हुआ मुल्क शाम। तो बहरहाल ये अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद कई साल तक शादी नहीं की थी जब तक कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ना हो। उसके बाद पैगाम आया किसका? अबू तलहा का। मेरी माँ बहनें जरा गौर से सुने, मेरी माँ बहनें जरा गौर से सुने। अबू तलहा का पैगाम आया उम्मे सुलैम को। खताबा अबू तलहा उम्म सुलैम, लेटर आया। अबू तलहा कौन है? मदीने के अंसार, वो जमीन के बड़े मालदार साहबी थे ना, मुकाबिला बड़े मालदार साहबी थे। लेटर लिख रहे हैं, अभी हालत ईमान में नहीं, कुफ्र की हालत में पैगाम आया। कहा मैं तुझसे निकाह करना चाहता। अबू तलहा कहते हैं अभी इस्लाम नहीं आया। मेरी माँ बहने आज तू भी तो सुन लेना, तुझे भी प्रकाश और राजू के मैसेज आते हैं ना, तू सुन ले, तू सुन, आज तुझे सुनाने के लिए खड़ा। अबू तलहा के पास लेटर। अबू तलहा ने कुफ्र की हालत में मैसेज भेजा कि मैं आपसे शादी करना चाहता, कुर्बान जाऊं। उम्मे सुलैम ने क्या कहा? माँ मिस्लुका। अल्लाह अकबर। या अबा तलहा युरद। अबू तलहा तुझ जैसे अमीर कबीर आदमी के लेटर को कौन ठुकरा सकता है, लेकिन मेरी ईमानी रमक ये है, मेरे अल्लाह का निजाम ये है, वलाकिन्नका रजुलुन काफिर व इन्नी इम्रातुन मोमिन। तू तो एक काफिर मर्द है, मैं तो मुसलमान खातून हो, क़यामत तो आ सकती है, ये निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। क्या कहा था जी? आज बदल गए, स्कूलों में जाके बदल गए, कॉलेजों में जाके बदल गए, सोशल मीडिया पे जाके बदल गए, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे जाके उछल गए। ईमान ज़बा करके बैठने वालियों जरा सुनिए। अल्लाह क्या कहा था? सारी जिंदगी बेवा रह के गुजार लूंगी, तुझ काफिर के साथ निकाह नहीं करूंगी। फिर आगे एक ऑप्शन भी दिया था, फ़इन तुस्लिम फ़ज़ालिका महरी। हाँ एक ऑप्शन है मेरे तेरे निकाह का, अगर तू मुसलमान होगा फिर मेरा ऑफर भी सुन ले, ला आसालू गैरु, ला आसालू का गैरु, मैं तुझसे मेहर भी नहीं मांगूंगी, इस्लाम को ही मेहर बना लूंगी। अल्लाह। मेरी माँ बहने तुम जो है काफिर कुत्तों में झूलों में झूलने के लिए नहीं, इनकी आंखों में आंखें डाल के इस्लाम पेश करके उन्हें मुसलमान बनाने की जरूरत है। इस वाक़े के इस्लाम मेहर भी नहीं मांगोगे, मुसलमान हो। फासलम फ़कान ज़ालिका महरा। अल्लाह अकबर। इसी दावत पर महबूबा की। अल्लाह अकबर। अबू तलहा मुसलमान हो गए और इस्लाम ही उनके इस निके का महर करार पाया। अल्लाह अकबर। मेरी माँ बहने तुम्हारे लिए बहुत कुछ वाक़ियात ढेर सारे मौजूद थे, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता, क्योंकि जुमा का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। मैं अल्लाह से दुआ करूं अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे और आप तमामों को इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम पे जमने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम के लिए जीने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम के लिए मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस्लाम की बुलंदी के लिए तन मन धन की बाजी लगाने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान नस्ल को अल्लाह ईमान की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। ख़वातीन के ईमान में अल्लाह वो ईमानी सबात नसीब फरमा। अल्लाह इस जमात को आबाद फरमा। अल्लाह यहाँ तौहीद का
بھول بھالا عطا فرما۔ اللہ ہماری جماعتوں میں جمعیتوں میں الفت و محبت عطا فرما، نفرتوں کا خاتمہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھائی بھائی بن کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کو اللہ پرہیزگار متقی حاجی نمازی بنا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم۔